من شہد القرآن حین یفتح فکأنما شہد فتحا فی سبیل اللہ۔ جب کسی بچے کا قرآن شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی مجلس لگتی ہے، اس مجلس میں شریک ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو اتنی ہی خوشی ہونی چاہیے جتنی خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اسلامی لشکر میں شریک ہیں اور اسلامی لشکر نے فتح حاصل کی ہے، جیت حاصل کی ہے۔ اسلامی لشکر کے جیتنے پر جتنی خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اتنی ہی خوشی اس وقت ہونی چاہیے جب کسی بچے کا قرآن شروع ہو۔ اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ شَهِدَ حِينَ خَتْمَهُ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمْ حِينَ تُقْسَمْ۔ اور جب قرآن ختم ہوتا ہے، ختم قرآن اور تکمیل قرآن کی مجلس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ وہ غنیمت اور مال کو بٹورنے والے ہیں۔ جنگ اسلامی لشکر جیت چکا ہے، اس کے بعد اب مجاہدین کا صرف ایک کام ہے کہ وہ مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں اور آپس میں شرعی قاعدے کے مطابق بانٹتے اور تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اور آپ آج جس مجلس میں شریک ہیں، یہ مجلس وہی ہے جس میں غنیمت کو بٹورا جا رہا ہے، جس میں نفع اور فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی تکمیل کی محفل ہے، اس کی برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن کے پڑھنے والے کی عظمت صاحب قرآن یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے، میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی جن کے سینوں میں قرآن کی دولت ہے، ان کو بے پناہ عظمتوں سے، فضیلتوں سے، برتریوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں نکل کر آئے تو دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کل علی خیر، جو لوگ قرآن پڑھ کر دعا کرتے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں اچھائیوں میں بہتر کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو قرآن سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا میں استاذ بن کر آیا ہوں، میرے بیٹھنے کی جگہ وہ ہے جو لوگ قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو لوگ قرآن سے لگے ہوئے ہیں یہ وہ بابرکت لوگ ہیں کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے ظاہری جسم کے ساتھ دنیا میں موجود ہوتے تو ان کے بیٹھنے کی جگہ صرف وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، انتہائی عظمت کے قابل ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عجیب مقدمہ پیش آیا۔ وہ مقدمہ یہ تھا کہ جب احد کی لڑائی چھٹی 70 مسلمان شہادت نوش فرما چکے تھے۔ آپ میں سے جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 کے لیے الگ الگ قبریں کھودنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گڑھے تیار کیے جائیں، ایک ایک گڑھے میں کئی لوگوں کو رکھ کر دفنا دیا جائے۔ جب گڑھے تیار ہو گئے، مسئلہ یہ آیا کہ اگر ایک گڑھے میں 3 لوگوں کو رکھنا ہے تو سوال یہ ہے کہ قبلے کی طرف کس کو رکھا جائے۔ ایسے 3 لوگوں کو رکھنا ہے تو قبلے کی طرف کس کو رکھا جائے؟ کیا یہ کرائیٹیریا بنایا جائے کہ جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کو قبلے کی طرف رکھا جائے، یا جنہوں نے مدینے میں مدد کی تھی جنہیں انصار کہا جاتا ہے ان کو قبلے کی طرف رکھا جائے، یا جو لوگ ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے ان کو مکے کی طرف قبلے کی طرف رکھا جائے، جو لوگ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو قبلے کی طرف رکھا جائے، یا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو قبلے کی طرف رکھا جائے، جو لوگ فتح مکہ کے بعد میں آئے ہیں انہیں نہ رکھا جائے، یا پھر یہ معیار بنایا جائے کہ جو لوگ پچھلے سال بدر میں شریک ہو چکے ہیں ان کو قبلے کی طرف رکھا جائے، جو شریک نہیں ہوئے ان کو قبلے کی طرف نہ رکھا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب یہ مقدمہ پہنچا تو آپ نے فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن، دیکھو کس کے سینے میں قرآن کی دولت زیادہ ہے۔ جو قرآن کا حافظ ہو یا جس کے پاس حفظ کی صورتیں زیادہ ہوں، اس کو قبلے کی طرف رکھو، اسی کو یہ زیب دیتا ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اسے قبر میں بھی قبلے کی طرف رکھا جائے۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار سے فیصلہ فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کا ایک سردار بنا کر بھیجنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ سردار کس کو بنایا جائے۔ آپ نے سب سے رائے لی، قرآن پڑھوایا۔ اس جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں جو سب سے چھوٹے تھے عمر کے حساب سے، ان صحابی اس کو جب قرآن پڑھایا، انہوں نے قرآن پڑھا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اب معک سورۃ البقرہ؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے اور بھی سورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذهب وانت امیرهم، جاؤ اس لشکر کے امیر تم رہو گے، اس لیے کہ تمہیں قرآن زیادہ یاد ہے، تمہارے سینے میں اللہ کی کتاب کی دولت زیادہ ہے، اس لیے تم اس لشکر کے امیر رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے پناہ حالات آئے۔ آپ کو معلوم ہے انفرادی زندگی میں آپ کے اوپر سب سے سخت ترین حالات آئے طائف میں جب آپ کو ستایا گیا۔ اجتماعی زندگی میں آپ پر جو سب سے مشکل ترین حالات آئے، سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب سفر سن 4 ہجری میں بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ نجد کے ایریے سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ لکھے پڑھے حفاظ اور عالم حضرات کو دے دیجئے، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ ان کو پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نیتوں پر شک تھا کہ کہیں یہ ہمارے حفاظ کے ساتھ دھوکہ نہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے 70 حفاظ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ راستے میں لے گئے، معونہ ایک مقام ہے، وہاں ایک کنواں ہے، وہاں پہنچ کر یہ بیچارے حفاظ جیسے آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اس وقت بھی سیدھے سادے بھولے بھالی جماعت مانی جاتی تھی، ان کے پاس کوئی ہتھیار تو تھا نہیں، ان کے پاس صرف علم کی دولت تھی۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ان 70 کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان دشمنوں نے ان 70 حفاظ کو، 70 قراء کو دھوکہ دے کر دردناک طریقے پر شہید کر دیا۔ صرف 2 لوگ اس میں بچے تھے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی، آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، یہ تو شہید ہو گئے، 70 ہی احد میں شہید ہوئے تھے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ شہید ہوئے آپ کو اتنا غم ہوا، اتنا صدمہ ہوا۔ آپ اگر اسلامی ہسٹری آپ پڑھیں کہ مکہ میں آپ کو ستایا گیا، آپ کے چہرے پر دھول ڈالی گئی، آپ کے منہ پر تھوکا گیا، آپ کو مجنوں، پاگل اور دیوانہ کہا گیا، آپ کی 2 بچیوں کو طلاق کرائی گئی، آپ کے گردن پر اوجھڑی رکھی گئی، آپ کے گلے میں کپڑا باندھ کر کھینچا گیا، آپ کے گھر کے سامنے کوڑے رکھے گئے، آپ کے ساتھیوں کو دردناک طریقے پر اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ طائف میں آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ایمان والوں نے کہا اللہ کے نبی آج بد دعا فرما دیجئے۔ آپ نے کہا انی لم ابعث لعانا، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ نے بد دعا پھر بھی نہیں فرمائی۔ آپ پر جادو کیا گیا، بد دعا آپ نے پھر بھی نہیں فرمائی۔ لیکن جب یہ 70 حفاظ شہید ہوئے، آپ کو اتنا شدید غم ہوا، اتنا شدید غم ہوا کہ 1-2 دن نہیں، 4-5-10 دن نہیں، 1 مہینے تک لگاتار مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز میں آپ نے بد دعائیں دی، اور صرف بد دعائیں نہیں دی، نام لے لے کر بد دعائیں دی۔ اے اللہ فلاں ابن فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں ابن فلاں سے تو نمٹ لے، فلاں ابن فلاں کو تباہ کر دے، اے اللہ فلاں قبیلے کو اجاڑ دے، نیست و نابود کر دے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے حفاظ کو، ہمارے علماء کو شہید کیا۔ اس پر آپ غور کریں کہ آپ کو اتنا غم کیوں ہوا۔ پہلے بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اس لیے غم ہوا کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، عرب عجم سب کے لیے نبی ہیں، اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ نہ تو آپ پوری دنیا میں پہنچ سکے اور نہ ہی آپ کو قیامت تک زندہ رہنا تھا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک
اگر نبی کا کوئی مشن پہنچائے گا تو یہی سینے ہیں، یہی وہ سینے ہیں جو آپ کے مشن کو اٹھانے والے ہیں۔ جب ان پر کوئی وار کرے گا تو یہ براہ راست نبی کے مشن پر وار ہے، ان کو کوئی ستائے گا براہ راست نبی کے مشن سے چھیڑخانی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا تھا۔ یہی نہیں، آپ نے جو اپنے پیچھے سماج چھوڑا، وہ سماج بھی آپ ایسا تیار کر کے گئے تھے۔ بس ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، میں بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ 2 واقعے چھوٹے چھوٹے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء ہوئے، ان میں بعد کے دور میں ایک نام آتا سلیمان بن عبد الملک، آدھی دنیا پر اس کی حکمرانی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں مکہ کے عالم ہیں عطا بن ابی رباح، غلامی سے نکل کر آئے ہیں، بہت خوبصورت نہیں ہے، لمبی ناک ہے، اتنی لمبی ناک تھی کہ لوگ ان کو کہتے تھے لوبیا کی ناک، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن عالم ہے۔ سلیمان بن عبد الملک آدھی دنیا کا خلیفہ ہے، گیا حج کرنے کے لیے، اسے 2 مسئلے پوچھنے تھے، اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر گیا، حضرت عطا بن ابی رباح کے پاس گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے پاس، یہ 2 زانوں بیٹھ گیا عطا بن ابی رباح کے پاس انتظار میں کہ یہ سلام پھیرے۔ جب عطا بن ابی رباح نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد عطا بن ابی رباح نے سلیمان کو پلٹ کر دیکھا تک نہیں، ایسے بیٹھے رہے اور پوچھا کہ کہیے کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا 2 مسئلے پوچھنے ہیں۔ عطا بن ابی رباح نے دونوں مسئلے بتا دیے۔ سلیمان بن عبد الملک وقت کا حکمراں فرما رواں اپنے بیٹوں کو اٹھ کر لے کر چلا جب اس نے کمنٹ کیا کہ میرے بیٹوں، تمہارے باپ کو یہ جو ذلت محسوس کر رہی ہے، کہ ذلت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک کالے کلوٹے انسان کے سامنے 2 زانوں بیٹھنا پڑا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، لہذا تم بھی علم سیکھو، قرآن اور حدیث سیکھو، تاکہ تمہیں بھی دنیا میں عزت ملے۔ یہ وہ سماج تھا جس کو ہمارے نبی چھوڑ کر گئے۔ مدینے کے عالم ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے، ان کے زمانے کے بادشاہ ہیں ہارون الرشید۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹوں کو امین اور مامون کو پڑھا دو۔ امام مالک نے کہا کہ میں تمہارے محل میں نہیں آ سکتا، تم آ جاؤ۔ تو ہارون رشید نے کہا اگر میں آؤں تو بادشاہ ہوں، کچھ پروٹوکول ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا پروٹوکول نہیں، جب آؤ گے جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھنا پڑے گا۔ چنانچہ ایک دن ہارون رشید اپنے 2 بیٹوں امین اور مامون کو لے کر حضرت امام مالک کے سبق میں پہنچا ہے، ان کے درس میں پہنچا ہے، اس وقت جبکہ مسجد نبوی فل ہو چکی تھی۔ تو ہارون رشید وقت کا خلیفہ اور دونوں شہزادے وہاں بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے چپل اتارا تھا۔ امام مالک نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہے وہ منبر پر بیٹھے گا، جس کے پاس بادشاہت ہے قرآن نہیں ہے تو اس کی جگہ چپل ہے، چپل پر اسے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ وہ سماج ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ ہاں، بادشاہت کے ساتھ قرآن کی دولت ہے، بہت اچھی چیز ہے، تو اس لیے مبارکباد کا مستحق ہے یہ بچہ بھی، اس کے والدین بھی۔ آپ ایک واقعہ لگاؤ، قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں بھاگے گی بیٹے سے، بیٹا بھاگے گا ماں سے، باپ بھاگے گا اپنے بیٹے سے، اور بیوی بھاگے گی اپنے شوہر سے، شوہر بھاگے گا اپنی بیوی سے کہ کہیں نیکی نہ مانگ لیں۔ وہ جس کو آپ نے 1 کروڑ لگا کر MBBS کرایا تھا وہ بھی بھاگے گا کہ ابا آ رہا کہیں نیکی نہ مانگے۔ وہ جس کو آپ نے 50 لاکھ لگا کر فلاں ڈگری دلائی تھی وہ بھی بھاگے گا۔ اس میدان محشر میں، پریشانی کے عالم میں اگر کوئی نہیں بھاگے گا بلکہ الٹا اپنے ماں باپ کو تلاش کرے گا کہ میں آج اپنے ماں باپ کی نجات کرواؤں گا، تو وہ صرف حافظ قرآن ہوگا۔ قیامت کے دن کھڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو تلاش کرے گا اور پھر وہ ان کی نجات کروائے گا۔ جب ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا تو وہ ڈرتے ڈرتے اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ بما کسینا، یہ جو ہمیں جوڑے عطا کیے گئے، ان کو جو ملے گا وہ میں ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ ان کے ابا کا جو ملے گا وہ ایک جوڑا ایسا پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا مل کر اس جوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ان کے ابا اور ان کی اماں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے بما کسینا، اے اللہ یہ اعزاز کیوں، یہ جوڑے کیوں پہنائے گئے؟
تو اللہ تعالیٰ کہے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، مادیت پرست دنیا میں دوڑ لگی تھی، آپ نے اپنے بچے کو فارغ کیا تھا قرآن کو پڑھنے کے لیے، یہ اس کا اعزاز ہے کہ تمہارے سروں پر آج اتنا بڑا تاج رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی قبول فرمائے، اس بچے کو بھی قبول فرمائے، ان کے پیچھے محنت کرنے والے ان کے استاذ کو قبول فرمائے کہ اصل ہیرو وہی ہیں جنہوں نے ان کو اس قابل بنایا ہے۔ اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو قرآن یاد رکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا